Here I am with once again Mr. حارث عباسی کے ساتھ میں ہوں. فیوچر کنسلٹنٹ کے سی ای او ہیں. حارث بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حارث بھائی ویری سمپل اور ویری شارٹ کویسچن کروں گا. ہمارے اسکائی اسکیئر کی جو لوکیشن ہے یا جو اسپیشلٹی ہے وہ کیا ہے اسکائی اسکیئر جناب بلاک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے جو پروجیکٹ کی اسپیشلٹی ہے، لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جب آپ رنگ روڈ سے آتے ہیں تو الحمدللہ جو سب سے پہلے پروجیکٹ آتا ہے وہ ہمارا اسکائی اسکیئر آتا ہے. جو اس کی لوکیلٹی ہے، جیسے ہی آپ رنگ روڈ سے اترتے ہیں تاروگل انٹرچینج سے تو آئی تھنک سو 2 منٹ کی مسافت کے اوپر جو ہے نا، یہ جو جینا بلاک کی مسجد ہے، بڑی جامعہ مسجد ہے، اس کے ساتھ ہمارا ودن 1 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر جو ہے نا پروجیکٹ آ جاتا ہے. آن 60 فٹ اپروچ. جی 60 فٹ کی روڈ کے اوپر، اور یہ 4 سائڈڈ کارنر پلاٹ ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی چاروں سائڈ کے اوپر الحمدللہ ایک سائڈ کے اوپر 80 فٹ کی روڈ ہے، ایک سائڈ کے اوپر 60 فٹ کی روڈ ہے، اور 2 سائڈوں کے اوپر 40 فٹ کی روڈ ہے. اور جو مین اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی ایک سائڈ کے اوپر آپ کو ویو آئے گا ایفل ٹاور کا، ایک سائڈ کے اوپر اس کا جو ہے نا جامعہ مسجد کا ویو آئے گا. اینڈ سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں اس کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی پلاٹس ہیں کوئی کمرشل پلاٹ نہیں ہے، سارے ریزیڈینشیل پلاٹ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بیریا میں ایک بڑا اسٹرکٹ رول ہے کہ یہاں پہ گراؤنڈ پلس 1 ہے، مطلب آپ 2 سٹوریز بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ جو ہے نا کچھ بھی نہیں بنا سکتے. تو جیسے یہ ہماری جو پروجیکٹ ہے 2 سٹوریز اوپر نکلے گا تو الحمدللہ اس کا 4 سائڈڈ اوپن ویو سٹارٹ ہو جائے گا. ویسے بھی یہ 4 سائڈڈ کارنر پلاٹ ہے، لیکن جیسے یہ اوپر جاتا جائے گا تو اس کا ویو جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ 360 کے اوپر وہ کھلتا جائے گا. ویری گڈ. تو مین ٹو سے یہ ہے حارث بھائی کہ اس کے ارد گرد کوئی اور کمرشل بلڈنگ ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریزیڈینشیل کمیونٹی کے اندر ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. جینا بلاک میں یہ ایک ہی پلاٹ تھا جو ہائی رائز پلاٹ تھا، اور یہ الحمدللہ بیریا سے میں نے بڑا مشکل گریب کی ہے، اور اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہد محمود قریشی صاحب کا، جس کے اوپر انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. اور یہ اس کی جینا بلاک کی پوری سراؤنڈنگ میں ایک ہی پلاٹ ہے، باقی سب ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں، اور ہائی رائز کا ایک پلاٹ تھا جس کے اوپر ہم اسکائی اسکیئر بنانے جا رہے ہیں. جی لوکیشن کے حوالے سے بریفلی آپ کو بریف کیا ہے حارث بھائی نے. حارث بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو اس وقت ریٹ آپ چارج کر رہے ہیں پر اسکوائر فٹ کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائی ریٹ ہے جناب بلاک کے حساب سے؟ جی بالکل. جو ہے نا میں اس کے ریٹ کو جسٹیفائڈ کروں گا، اور صرف باتوں میں نہیں کروں گا، لاجیکلی اس کی جسٹیفیکیشن دوں گا. سیکٹر ایف کا آپ ریٹ دیکھ لیں، 5 مرلے کا پلاٹ ہے، 50 لاکھ 55 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے. وہاں پہ موسٹلی ہائی رائز جو ہے نا اس وقت بن رہی ہیں. اور آن دا ادر سائڈ اگر جینا بلاک میں آپ 5 مرلے کا ریٹ دیکھیں تو 1.25 کروڑ روپے سے لے کے 1.5 کروڑ روپے تک 5 مرلے کا ریٹ ہے. جو 5 مرلے کا گھر ہے وہ 2 کروڑ 75 لاکھ روپے سے لے کے 3 کروڑ 25 لاکھ روپے تک گھر ہے. اور 2 کروڑ 95 لاکھ روپے میں آئی تھنک سو یا 3 کروڑ روپے میں لاسٹ ایک 5 مرلے کا گھر یہاں پہ بک بھی گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ 50 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ لیتے ہیں سیکٹر ایف میں، اور آن دا ادر سائڈ سیکٹر ای میں ایک 5 مرلے کے پلاٹ کی بیسک پرائس ہی 1.25 کروڑ روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو وہاں پہ 19,000 20,000 روپے کا پر اسکوائر فٹ کا ریٹ ہے، ہم یہاں پہ 17,500 روپے میں دے رہے ہیں. تو آئی تھنک سو دیر از نو جسٹیفیکیشن. اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے دونوں کا، ریٹس کا اور لوکیشن کا. حارث بھائی لاسٹ بٹ ویری امپورٹنٹ کنسٹرکشن کے اوپر آتے ہیں. ماشاءاللہ فیوچر کنسلٹنٹ کی ایک لیگیسی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کام کو ترجیح دی ہے. یو آر ون آف ڈیولپرز جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے جب کمپلیٹ پروجیکٹ سیل ہو جائے گا تب ہی میں کنسٹرکشن کا آغاز کروں گا. یہ ہم اسکائی لکس میں بھی دیکھ چکے ہیں، یہ ہم اسکائی اسکیئر مری میں بھی دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو اسکائی اپنا یہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا جناب بلاک والا اسکائی اسکیئر، اس کی کنسٹرکشن کا روڈ میپ کیا ہے؟ ابھی اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور فیوچر کا ہمارا پلان کیا ہے اس کے؟ دیکھیں جی، میری جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے اور میرا جو اپنا سوچ ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو ہم لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں تو اس کے 1 روپے کے ہم ضامن ہیں. اور الحمدللہ یہ وہ واحد پروجیکٹس ہیں جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہم اس چیز کا ویٹ نہیں کرتے کہ پہلے پورا پروجیکٹ بک جائے. ہم پلاٹ اپنے پیسوں سے خرید رہے ہیں، اس کے بعد کنسٹرکشن کا آغاز اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہمارا پروجیکٹ بکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بکے نہ بکے اس کا کوئی امپیکٹ ہماری کنسٹرکشن پہ، ہماری ڈیولپمنٹ پہ نہیں پڑتا. جس طرح کہ آپ نے پریویسلی دیکھا ہے اسکائی لکس الحمدللہ ہم نے 8 مہینے میں اس کی 6 سلیبس پوری کر دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا اپریل میں ہم اس کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ کریں گے. اینڈ 2027 کے مارچ میں میری ٹیم کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں کہ ہم اس کا جو ہے نا کمپلیشن دے کے لوگوں کو اس کی جو ہے نا پوزیشن ہینڈ اوور کریں گے. اسی طرح آپ اسکائی اسکیئر پہ آ جائیں تو بیسمنٹ کا ہمارا رافٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ 15 مارچ کو ہمارا اس کا بیسمنٹ کا لینٹر ہے، اور اس کے 1 مہینے بعد آپ دیکھیے گا
इंशाल्लाह इसकी हर स्लैब का 1 महीने बाद हम लेंटर डालेंगे। कंस्ट्रक्शन के ऊपर ब्रीफ आपने सुनी हारिस भाई से। हारिस भाई, इसमें मैं जानना ये चाहूँगा कि आपने स्टेट ऑफ द आर्ट हाई राइज स्काई स्क्वायर को डिज़ाइन तो कर लिया है, अब इसमें मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा रेजिडेंशियल ब्लॉक है, उसके अंदर पार्किंग के मसाइल भी होंगे डेफिनेटली, तो जो डेडिकेटेड पार्किंग है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नॉर्मली हमने बहरिया की किसी बिल्डिंग में डेडिकेटेड पार्किंग नहीं देखी अभी तक। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये आई थिंक सो मेरे नॉलेज में ये पहला प्रोजेक्ट है, ये नहीं कि हमारा प्रोजेक्ट है इसलिए ये मैं बात कह रहा हूँ। बहरिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा अभी तक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसने अपनी बेसमेंट डेडिकेटेड की हो पार्किंग के लिए, ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो 4 साइडेड कॉर्नर हो। जैसा कि आपने कहा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका नक्शा डिज़ाइन किया, इसका नक्शा बनाने के लिए हमें 2.5 से 3 महीने लगे हैं। ज़बरदस्त। 4 साइडेड कॉर्नर को हमने इस तरह यूटिलाइज़ किया कि हमारे 170 आउट ऑफ 142 अपार्टमेंट्स कॉर्नर है। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हमारे 142 अपार्टमेंट्स कॉर्नर की हैं। ज़बरदस्त। तो ये हर तरह से हमने इसकी प्लानिंग ऐसी की है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक चीज़ बनाएं और इंटरनेशनल मेजर्स को सामने रखते हुए हमने इसको जो है ना बनाया है। बेसमेंट में हमने सारी डेडिकेटेड पार्किंग दी है। ग्राउंड फ्लोर लोग मोस्टली कमर्शियल बेच देते हैं और रेवेन्यू जो है ना जनरेट करते हैं। मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कशन की, हमने यही नतीजा निकाला कि यार जब हम 250 अपार्टमेंट 170 अपार्टमेंट्स यहाँ पे सेल करेंगे तो लोगों को एक अमेनिटीज़ देनी है। तो हमने अपना जो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट आप कह लें कि एक स्पेस होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो ग्राउंड फ्लोर होता है। तो ग्राउंड फ्लोर हमारा हमने लोगों के लिए जो है ना अमेनिटीज़ में इसको स्पेसिफाई कर दी है। ग्राउंड फ्लोर पे आप जिम देखेंगे, आप मस्जिद देखेंगे, आप कॉफ़ी शॉप देखेंगे, आप किड्स पूल देखेंगे, 3 लिफ्ट्स हैं, एक स्पेशियस लॉबी है अराउंड 50 से 60 बंदों के बैठने के लिए। तो ये एक रेजिडेंशियल टावर नहीं है, इसको आप कह लें कि एक 4 स्टार लिविंग देंगे इंशाल्लाह ताला बहरिया टाउन में। और ये एक आने वाले दिनों में आप देखेंगे गेम चेंजर होगा इन रियल एस्टेट इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। देखें जी, डेडिकेटेड पार्किंग का भी आपने सुन लिया, हारिस भाई ने बता दिया। जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको अमेनिटीज़ दी जा रही हैं, एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है, 17,500 का पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट जब जहाँ पे बेचा जा रहा है वहाँ पे आप सोच लें कि वहाँ पे हम कमर्शियल आराम से फ्यूचर कंसल्टेंट या जो हारिस भाई हैं वो आराम से 35-40 हज़ार पर स्क्वायर फीट पर यहाँ पर कमर्शियल बेच सकते थे। लेकिन सिर्फ आपके आराम का ख्याल रखा गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग को आपके लिए सुकून का बायस बनाया गया है। जैसे उन्होंने कहा है कि 4 स्टार लिविंग आपको आएगी, फील आएगी कि मैं किसी बिल्डिंग में एंटर हो रहा हूं, तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर को आपके लिए एमेनिटीज से भर दिया है। स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें, फ्यूचर कंसल्टेंट के नुमाइंदों से राब्ता करें। स्काई स्क्वायर हमारे कहने के ऊपर, मेरे कहने के ऊपर बिल्कुल यकीन ना करें, साइड पर आएँ, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स लें, फ्यूचर कंसल्टेंट की लेगेसी लें। स्काई स्क्वायर मरी में इन्होंने क्या किया, स्काई लक्स में क्या किया। एक बात बड़ी कॉमन है इंशाल्लाह कि आपको किसी भी हमारे प्रोजेक्ट्स को विजिट करते हुए एक बात बड़ी कॉमन नज़र आएगी और यूनिक नज़र आएगी कि हमने कभी भी लोकेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि हम ही हैं आपकी फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के ज़ामिन। हारिस भाई, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया और मैं दुआगो हूँ कि इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप करते रहें इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।